سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ان عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی سے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا بلکہ عدل و انصاف میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں فکر مند رہتے اور اپنی سلطنت کے ہر کونے میں عدل و انصاف کے چراغ روشن رکھنے کے خواہاں رہتے۔ ایک حکمران کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا کہ وہ اپنی عوام کے حقیقی مسائل کو سمجھے اور ان کا حل نکالے۔ اکثر بادشاہ محلوں میں بیٹھ کر اپنے درباریوں کی زبانی رعایا کی حالت سن کر فیصلے کرتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس روایتی طریقے کے قائل نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اپنے کانوں سے سننا ہوگا اور اپنے قدموں سے ان گلیوں میں چلنا ہوگا جہاں عام لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے وہ اکثر رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر گلیوں اور بازاروں میں نکل جاتے۔ وہ سادہ لباس پہنتے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے اور عام آدمی کی طرح لوگوں میں گھل مل جاتے۔ کبھی وہ کسی قہوہ خانے میں بیٹھ کر تاجروں کی گفتگو سنتے، کبھی کسی درزی کی دکان پر جا کر مزدوروں کی شکایتیں سنتے اور کبھی گلیوں میں گھوم کر عام شہریوں سے ان کے مسائل دریافت کرتے۔ ان کا یہ طریقہ نہ صرف عوام کے مسائل جاننے میں مدد دیتا بلکہ درباریوں اور عہدے داروں کی سچائی بھی پرکھنے میں معاون ثابت ہوتا۔ ایسی ہی ایک رات جب شہر نیند کے آغوش میں جا چکا تھا اور گلیاں ویران تھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ شہر کی تنگ گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اسے امید میں کسی کی ضرورت مند کی آواز تک آ پہنچے یا کوئی ایسا منظر ان کے سامنے آئے جس سے انہیں عوام کے حقیقی حالات کا اندازہ ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے محلے پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے گھر قطار میں بنے ہوئے تھے۔ وہ گلی میں داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک غیر معمولی منظر نے ان کے قدم روک دیے۔ چلتے چلتے سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سلطان نے دیکھا کہ صبح کاذب کا وقت تھا اور ایک جھونپڑی کے اندر ابھی بھی دیا جل رہا تھا۔ سخت سردی تھی اور اس جھونپڑی سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ سلطان حیران ہو گئے کہ آخر اس جھونپڑی کے اندر کون رہتا ہے جو رات کے اس وقت بھی جاگ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب جھونپڑی کے قریب گئے تو سلطان کو اندر سے کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جھونپڑی کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہوئے تو جھونپڑی میں موجود میاں اور بیوی آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ بیوی اپنے شوہر کو کہتی، ارے تم چلے جاؤ، حکیم کے پاس کچھ نہ کچھ تو وہ تمہیں دوا دیں گے، میرا معصوم بچہ رات بھر سو نہیں سکا اور درد سے چلا رہا ہے۔ تو اس کو شوہر کہتا، میں نے پہلے بھی حکیم صاحب کا کافی قرض دینا ہے، اب میں حکیم صاحب کے پاس کیسے جاؤں گی؟ کئی دن سے کوئی دہاڑی نہیں ملی، تمہیں تو پتہ ہے رات کو بھی ہم دونوں کچھ کھائے پیے بغیر سو گئے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میرے ہوتے ہوئے میری غریب رعایا بھوک سے مر رہی ہے۔ چونکہ سلطان اس سارے واقعے سے بے خبر تھے، لہٰذا سلطان نے اپنے ایک ساتھی کو کہا، کیا تمہارے پاس اس مرض کی دوا موجود ہے؟ کیونکہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نکلتے تو آپ کے ساتھ ایک شاہی حکیم ضرور ہوتا۔ شاہی حکیم نے کہا، جی ہاں حضور، میرے پاس جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن ہم اس کو یہ جڑی بوٹی کیسے دیں گے؟ کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ آپ ہی سلطان ہیں اور یہ بات پورے محلے کے اندر پھیل جائے گی کہ رات کے وقت سلطان معظم گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں اور آپ کا یہ راز افشا ہو جائے گا۔ تو سلطان نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسافر بن کر اس جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم ان سے صرف پانی مانگیں گے اور پانی کے بدلے میں آپ ان سے پوچھنا کہ آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے۔
تو وہ تڑپتا ہوا مجبور باپ اپنے بچے کا درد ضرور سنائے گا، اور آپ کہنا کہ میں حکیم ہوں، سفر کر رہا تھا، لہٰذا میں آپ کے بچے کو دوا دے دیتا ہوں۔ اسی طرح ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور وہ معصوم بچہ تکلیف سے بھی چھٹکارا پا لے گا۔ یہ سن کر شاہ حکیم نے کہا، حضور آپ کی بات درست ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر نکلا اور حیرت انگیز نظروں سے سلطان اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، اے مسافر تم کون ہو؟ تو سلطان نے جواب دیا، ہم مسافر ہیں اور ہم کہرا شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم پیدل سفر کرتے ہیں، لہٰذا ہم تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنا دوبارہ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو اندر دیا جل رہا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا ہے، کیا آپ ہمیں پانی کا مشکیزہ دے سکتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، جی ہاں حضور، جو میرے پاس ہے میں وہ آپ کو ضرور دوں گا۔ اتنے میں وہ بچہ پھر سے چلانے لگا تو سلطان کے شاہی حکیم نے پوچھا، حضور یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا اسے کوئی تکلیف ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، جی ہاں حضور، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ تو شاہ حکیم نے کہا، یہ بات آپ کے لیے حیرت انگیز ہوگی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک حکیم ہوں اور میرے پاس تمام ادویات ابھی موجود ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی خوشی سے کہنے لگا، حضور پھر آپ اندر آ جائیں اور میرے بچے کو دیکھیں، لیکن میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ یہ سن کر شاہ حکیم نے کہا، حضور آپ اندر چلیں۔ شاہ حکیم نے بچے کا معائنہ کیا اور اس کے بعد دوا دی۔ ابھی وہ اس کا باپ پانی بھر کے لایا بھی نہیں تھا کہ بچہ آرام کر گیا اور اسے درد سے چھٹکارا مل گیا اور وہ آرام سے سو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ سلطان اور آپ کے ساتھیوں کو دعائیں دینے لگا، اور سلطان نے اس سے مشکیزہ پانی کا لیا اور بدلے میں کہا، ہمارے پاس کچھ خشک پھل ہیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں، ہم کل تک بازار پہنچ جائیں گے اور مزید خرید لیں گے، یہ تم خود بھی کھا لینا اور اپنے اس بچے کو بھی کھلا دینا۔ پہلے تو اس آدمی نے انکار کر دیا، لیکن سلطان کے اصرار پر اس نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ لیکن اس سے نہیں پتا تھا کہ اس خستہ حال جھونپڑی میں ان کے پاس مسیحا بن کر آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے سلطان تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جھونپڑی سے نکل پڑے اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد سلطان نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور ایک دروازے پر ایک پھندا باندھ رہا تھا۔ سلطان نے پوچھا، اے شخص، کیا تم اپنی زندگی سے اتنے تنگ آ گئے ہو کہ خود کو پھانسی لگا کر مرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ آدمی مسکرانے لگا اور کہا، اے مسافر، تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا بالکل نہیں ہے، میں خود کو پھانسی نہیں لگا رہا۔ تو سلطان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا اپنی بیوی کو پھانسی لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے مسافر، تم کچھ نہیں جانتے، ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، بھلا میں اس کو پھانسی کیوں لگاؤں گا؟ تو یہ سن کر سلطان حیران ہو گیا اور کہا، پھر آخر تم یہ رسی کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے مسافر، جب میں تمہیں بتاؤں گا تو تم میری بات نہیں مانو گے، لیکن میں یہاں رسی اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے کتے کو، جو میرا پالتو ہے، اس کو پھانسی دے رہا ہوں، میں اسے اس رسی سے باندھ کر پھانسی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر سلطان کے قدم وہیں رک گئے، ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بے زبان جانور تیرا کیا بگاڑ بیٹھا ہے کہ تو اسے یوں بے رحمی سے مارنے پر تلا ہوا ہے؟ سلطان نے اب بلند آواز میں کہا۔ وہ شخص چونک کر مڑا، سلطان کو غور سے دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، حضور آپ اگر میری بات سن لیں تو شاید آپ خود کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سن رہے ہیں، بتا تو اپنے پالے ہوئے کتے کو کیوں پھانسی دینا چاہتا ہے؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے مسافر، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ جڑا ہوا ہے، اور وہ بھی دریا کے کنارے ڈوبنے کا۔ یہ سن کر سلطان حیران کہ آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دریا کے کنارے ڈوبنے کا کتے کی پھانسی سے کیا تعلق؟ تو یہ سن کر وہ شخص بولا، حضور میں غریب بچھوارا ہوں،
میرا گزر بسر دریا میں مچھلیاں پکڑنے پر ہوتا ہے۔ روزانہ صبح میں اپنی کشتی لے کر جاتا ہوں، جال ڈالتا ہوں اور دن بھر مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں فروخت کرتا ہوں۔ اسی سے میرے بچوں کا رزق چلتا ہے۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح تھا۔ میں صبح سویرے دریا کے کنارے گیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، ہوا خوشگوار تھی۔ میں نے اپنا جال ڈالا اور ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ میرا یہ کتا ہمیشہ میرے ساتھ جاتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک وفادار ساتھی رہا۔ جب میں تھک جاتا ہوں تو یہ میرے قریب آ کر لپٹ جاتا ہے، اور جب کوئی اجنبی قریب آتا ہے تو بھونک کر مجھے خبردار کر دیتا ہے۔ سلطان تجسس سے سن رہے تھے۔ آج میں اسی پتھر پر بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظر دریا کے پانی میں کچھ چمکتے ہوئے پڑی۔ ایسا لگا جیسے کوئی قیمتی چیز پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ ایک سنہری رنگ کی چیز تھی جو ہلکی ہلکی چمک رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی خزانہ ہو۔ ہرس نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ خزانہ نکال لوں تو میری قسمت بدل سکتی ہے۔ میں نے فوری طور پر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے پانی میں غوطہ لگایا، مجھے احساس ہوا کہ وہ چیز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں اسے پکڑنے کے چکر میں مزید آگے بڑھ گیا، مگر اچانک میرا وہاں پاؤں کیچڑ میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اسے خوفناک لمحے کو دوبارہ یاد کر رہا ہو۔ حضور، وہ لمحہ ایسا تھا جیسے زندگی اور موت کے درمیان ایک پل ہو۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے مگر پانی مجھے نیچے کھینچ رہا تھا۔ میں جتنا نکلنے کی کوشش کرتا اتنا ہی کیچڑ میں دھنستا جا رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ سلطان اور ان کے ساتھی بے چینی سے یہ کہانی سن رہے تھے، اور تب میرے کتے نے کچھ ایسا کیا جو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ تو یہ سن کر سلطان کے ایک ساتھی نے کہا، کیا پھر تمہارے کتے نے تمہیں ڈوبتا ہوا دیکھ کر تمہاری جان نہیں بچائی؟ اسی وجہ سے تم اپنے کتے کو پھانسی لگا رہے تھے؟ تو یہ سن کر اس مچھیرے نے کہا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تو سلطان نے کہا، پھر کیا ہوا؟ تو اس مچھیرے نے کہا، یہ کتا فوراً پانی میں کود گیا۔ اس نے میرے کپڑوں کو دانتوں میں جکڑا اور پوری طاقت سے مجھے باہر کھینچنے لگا۔ میں بے باس تھا مگر یہ جانور، جیسے میں ہمیشہ صرف ایک پالتو سمجھتا تھا، میری جان بچانے کے لیے اپنی پوری قوت لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد یہ مجھے کنارے پر گھسیٹ کر لے آیا۔ میں نیم بے ہوش تھا، میری سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر میں زندہ تھا۔ وہ شخص گہری سانس لے کر بولا، تب میں نے سوچا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ میں نے اللہ کو دل ہی دل میں پکارا کہ مجھے بچا لیں، اور اللہ نے میری مدد کے لیے ایک کتا بھیج دیا۔ پھر وہ شخص سلطان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، حضور، میں نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار دوست بنائے، میرے محلے والے بھی مجھے جانتے ہیں۔ جب میں چلا رہا تھا تو سارے والے گاؤں والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے، مگر جب میں ڈوب رہا تھا تو کوئی انسان میری مدد کو نہ آیا۔ سبھی کنارے پر کھڑے مجھے تڑپتے دیکھتے رہے مگر کوئی پانی میں نہ اترا، لیکن یہ کتا، یہ میرے لیے پانی میں کود گیا، اپنی جان داؤ پر لگا دی اور مجھے بچا لیا۔ تو یہ سن کر سلطان ایک اور ساتھی نے کہا، بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے، جب تم پانی میں ڈوب رہے تھے تو اس وقت پورے گاؤں میں کسی نے تمہاری جان نہیں بچائی، لیکن ایک بے زبان جانور نے پانی میں کود کر تمہاری جان بچائی۔ لیکن پھر آخر تم اس کتے کو پھانسی کیوں دے رہے تھے؟ اس میں کتے کا اصل کیا قصور ہے؟ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، جو آپ کو اصل میں دکھائی دے رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو سلطان نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ اگر یہ کتا تیری جان بچانے کے لیے پانی میں کودا تو پھر تو اسے پھانسی کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص مسکرایا اور بولا، حضور، میں نے سوچا کہ اگر ایک کتا میری جان بچانے کے لیے قابل ہے اور میرے محلے کے لوگ، میرے دوست، میرے قریبی رشتہ دار کچھ نہ کر سکے تو ایسی دنیا میں جینے کا کیا فائدہ؟ اگر مجھے ایک کتے کے سہارے زندہ رہنا ہے تو ایسی زندگی پر لعنت۔ میں اس دنیا میں انسانوں کے بھروسے جینا چاہتا تھا، مگر جس دنیا میں صرف ایک کتا میری مدد کرے وہاں جینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں اسے مار رہا ہوں تاکہ میں اپنے ان دوستوں کو یہ دکھا سکوں
کہ جو یہ اپنے صرف الفاظ سے ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب بھی تم پر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ میری بیوی جو کہتی تھی کہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، میری وہ بچے جن کی خاطر میں پانی میں ڈوب رہا تھا، میں ان سب کو ان کا اپنا اصل چہرہ دکھا رہا تھا کہ یہ صرف دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، وفات تو صرف کتے نے کی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ ایک لمحے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، اے شخص، تیری منطق انوکھی ضرور ہے، مگر سچ یہی ہے کہ اصل وفاداری اور مدد الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان تیرے کام نہ آئے اور ایک جانور تیری مدد کرے تو شاید تجھے یہ سیکھنا چاہیے کہ اصل عزت زبان سے کیے گئے داموں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں کیے گئے کاموں میں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس شخص کو کچھ اشرفیاں دیں اور کہا، اور یہ کتا، اسے مارنے کی بجائے عزت دینی چاہیے، کیونکہ یہ ان تمام سے بہتر نکلا جو تجھے بچا سکتے تھے، مگر چپ رہے۔ یہ کہہ کر سلطان آگے بڑھ گئے اور وہ شخص حیران کھڑا سلطان کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔